سندھ میں گورننس کی تباہی میں آج مزید اضافہ ہوا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا کہ سندھ کے مستعد ایماندار اور بہتر پولیس آفیسرز میں سے ایک جناب اے ڈی خواجہ کو سندھ پولیس کی سربراہی سے ہٹا دیا جائے اور ان سے فوری طور پہ کہا جائے کہ وہ رخصت لے لیں، گویا کہ ان کو جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے ماتحت سے کہا گیا کہ وہ آئی جی سندھ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے۔ اے ڈی خواجہ جن کی شہرت ہمیشہ سے ایک ایماندار اور ایک اچھے پولیس آفیسر کی رہی، محض 9 مہینے 7 دن تک سندھ پولیس کی سربراہی کر سکے اور اب ان کو رخصت کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک علامتی مگر بہت بڑا ایک اقدام ہے، کیونکہ جو پولیس میں کچھ بہتری کے آثار نظر آئے تھے وہ اس کے ساتھ یکسر ختم ہوں گے۔ جو میرٹ میں ملازمت دینے کے جو آثار پیدا ہوئے تھے، جو کچھ صورتحال نظر آئی تھی، اس پہ بڑی کاری زک لگے گی اس سے، اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہیں جا کے کھڑا ہوگا جو آج سے کچھ عرصے پہلے تھا، جب 11 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار احکامات کے بعد سابق آئی جی غلام حیدر جمالی کو، جن پر فنڈ میں خود بخود غیر قانونی بھرتیاں، اربوں روپے کی رشوت کے الزامات تھے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہٹایا گیا تھا اور اگلے دن اے ڈی خواجہ کو آئی جی سندھ بنایا گیا تھا، جس کی کہ ہم نے بھرپور تعریف بھی کی تھی، تائید بھی کی تھی اور اس کے نثرات بھی نظر آئے تھے، جو کہ مسلسل 9 مہینے تک جب تک اے ڈی خواجہ سندھ کے سربراہ رہے پولیس کے، وہ نظر آتے رہے اور بھرپور طور پہ عیاں ہوتے رہے، لیکن یہ دور اب ختم کر دیا ہے مراد علی شاہ نے خود۔ ایک دفعہ ہم نے اپنی ریڈ لائن ڈرا کرنی ہے کہ جی اس لائن سے نیچے پولیس ٹالریٹ نہیں کرے گی انٹرفیرنس۔ کسی کرائم میں کوئی ملوث ہوگا بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگر میرے ہاتھ صاف ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کرپشن کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پوسٹنگ اور اسائنمنٹس جو ہے وہ آنی جانی چیز ہوتی ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی کے لیے جس طریقے سے آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، انشاءاللہ ختم بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے۔ ہم نے یہ عہدہ کیا ہے اور یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی سندھ پولیس کے اندر بھرتیاں صرف اور صرف میرٹ پہ ہوں گی۔ یہ وردی، یہ منصب دیا ہے اور اس منصب کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ کو برائیوں سے روکنے والا بنایا ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو کہ واجب بھی نہیں۔ سندھ کیا یہ دستور ہے، یہاں کا یہ اصول ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی 9 سالہ حکومت اس کی بار گواہی دے رہی ہے کہ یہاں پر پولیس کی تعیناتی، یہاں پہ پولیس کے ٹرانسفرز، یہاں پر پولیس کے چھوٹے سے چھوٹی اپوائنٹمنٹ ایس ایچ او سے لے کے ڈی آئی جی تک کی اور آئی جی تک کی اپوائنٹمنٹ ہوگی سیاسی منشا سے، نوکریاں سیاسی منشا سے دی جائیں گی، چاہے سندھ پبلک سروس کمیشن کو تحلیل کرنا پڑے، چاہے افسران کو گرفتار کرانا پڑے، چاہے نیب کی تحقیقات ہو، مگر یہ سب کچھ اسی طرح سے ہوگا۔ اسی وجہ سے رشوت کا بازار گرم ہے، اسی وجہ سے پرفارمنس نظر نہیں آتی اور اسی وجہ سے اب پولیس افسر اس لیول تک آ گئے ہیں کہ وہ اس معاملے کو جا رہے ہیں لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا عدالتوں میں۔ آج شام کو پولیس ایسوسی ایشن فورم کا اجلاس ہوا ہے، یہ وہ فورم ہے جس میں کہ تمام پولیس آفیسرز، ایکس پولیس آفیسرز موجود ہیں جو کہ اس حوالے سے ایک بڑا مستعد کردار ادا کر رہے ہیں اور اب یہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو ہٹائے جانے کے معاملے کو سپریم کورٹ پر چیلنج کر رہے ہیں اور پاکستان پولیس سروسز کے 100 سے زائد افسران ہیں جو کہ پولیس ایسوسی ایشن کے اس فورم میں شامل ہیں، جن میں سندھ کے تمام سابق آئی جیز بھی شامل ہیں، جو پریشان ہیں اس پوری صورتحال میں کہ کس طرح سے سیاسی آقاؤں کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالے اور کس طریقے سے وہ اس سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے کہ وہ میرٹ پہ بھی رہیں اور ایمانداری پہ بھی رہیں، اور اس صورتحال سے تنگ آ کر اب کورٹ پہ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس میں میرٹ کی بھرتیاں ہوں، سندھ میں پولیس کے غیر جانبدارانہ بنانے کا یا اندرون سندھ کہ جو اندرون سندھ کئی شوگر بلز کے ذاتی کاروبار میں پولیس کی مداخلت کے انکار اور بعض اعلیٰ شخصیات کے مبینہ طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے اے ڈی خواجہ سے وہ ناراض تھے اور جس کی بنا پر اتوار کو دبئی میں ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں آئی جی سندھ کا تبدیل کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو بتایا گیا اور مراد علی شاہ نے سید قائم علی شاہ کی طرح سے فوری طور پہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور یہاں آ کے اس کا اعلان بھی کر دیا، اے ڈی خواجہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی میرے بس میں نہیں ہے، تم
چلے جاؤ گھر، تم چلے جاؤ چھٹی پہ، میں اپنی جگہ موجود رہوں گا، مگر میں بھول جاؤں گا وہ وعدہ، وہ عہد، وہ پیام جو میں نے خود سندھ اسمبلی کے فلور پہ کیا تھا جب میں سندھ کا وزیر اعلیٰ بن کے آیا تھا۔ مراد علی شاہ کہتے کیا تھے اور نکلے کیا، وہ دکھاتے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ ایسا طرز حکومت نافذ کیا جائے جس میں سندھ میں انتظامی ڈھانچے کو فعال بنایا جائے، افسروں کو ان کی صلاحیت کے مطابق پوسٹنگز دی جائیں اور پھر ان کی کارکردگی کے مطابق ان کی کیریئر پروگریشن ہو، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اینڈ ٹو انشور دیٹ دیٹ پرسن ڈز ہز جاب ول بی مائی پرائرٹی، ول بی مائی ٹاسک۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کون سا ایسا جملہ ہے جس پہ مراد علی شاہ پورے اترے ہیں، اور آج انتہا ہو گئی جب آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ جیسے مستعد اور ایماندار افسر کو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ہمارے بیورو چیف ریحان ہاشمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اسپیشل کورسپونڈنٹ اختیار کھوکر بھی موجود ہیں۔ ریحان ہاشمی صاحب فرمائیے گا، کیا وجوہات بنی اور آخر میں کیا بڑی وجہ بنی کہ مراد علی شاہ ایک منٹ بھی اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے اے ڈی خواجہ کو گھر بھیج دیا؟ دیکھیں کامران صاحب، سب سے بڑی وجوہات جو تلخ کلامی سے شروع ہوئی تھی، جو دوریاں شروع ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی 10,000 پولیس اہلکار بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، اور کہا گیا تھا کہ میرٹ پہ بھرتی کیے جائیں۔ اس کے بعد اے ڈی خواجہ کے آنے کے بعد انہوں نے فوری طور پر سندھ پولیس میں پہلی دفعہ این ٹی ایس کے ذریعے یہ پولیس اہلکار بھرتی کیے جو آج تک سندھ پولیس میں نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی مدد لی گئی۔ اس کو شفاف بنانے کے لیے اس میں ایک پاک فوج کے افسران کو شامل کیا گیا تھا تاکہ کسی قسم کی کوئی جو تمام قانون تقاضے پورے کیے جائیں اور کسی قسم کی کوئی سفارش نہ چلے اور وہ کر گزرے، اور 10,000 پولیس اہلکار اب بھرتی ہونے کے بعد تربیت پہ ہیں، ان کی تربیت مکمل ہوگی تو وہ جلد سندھ پولیس کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اے ڈی خواجہ نے جو کراچی میں سی سی ٹی وی کیمرے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے اس میں جو کمپنی تھی اس کو چاہتے تھے کہ سندھ حکومت مبینہ طور پر کہ ان کے کسی ایسے افراد کو دیں جو پہلے بھی کام کر چکی تھی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ان افراد کو دیے جائے گی، ٹینڈر کے ذریعے تمام کام ایسے اور مستند افراد کو دیے جائیں گے جو سندھ پولیس کے ذریعے، جس میں لوکیٹر لینے کا معاملہ تھا اس پہ بھی بڑا پریشر تھا کہ سندھ انہیں کہا جا رہا تھا کہ لوکیٹر فلاں کمپنی سے لیا، انہوں نے اس پہ بھی منع کر دیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ سپریم کورٹ میں اس کی بازگشت تھی وہ تھی انویسٹیگیشن کاسٹ۔ انویسٹیگیشن کاسٹ بالکل نہیں ملتی تھی، مبینہ طور پر پیسے کھا لی جاتے تھے، صرف 20,000 روپے ملتے تھے، انہوں نے اس کو بڑھا دیا۔ یہ تمام وہ کام تھے جو سندھ پولیس کی بہتری کے لیے تھے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ 15 روز پہلے تقریباً اب کہا جائے یا 20 دن پہلے وزیر اعلیٰ نے احکامات دے دیے تھے ان کو بلا کے اور کہا تھا کہ جی ہم آپ کو عہدے سے ہٹا رہے ہیں اور چیئرمین اینٹی کرپشن غلام قادر تھیبو کو لگا رہے ہیں۔ یہ بھی نام بتا دیا تھا وزیر اعلیٰ سندھ نے اے ڈی خواجہ کو، لیکن اس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے انٹرفیرنس ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جی اچھے افسر ہیں ان کو رہنے دیا جائے، لیکن تقریباً 5 روز پہلے ایس ایس پی بدین کے بارے میں شکایت ملی کہ کاشتکاروں کو گنے کے یہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اس پہ اے ڈی خواجہ نے کال کی اپنے ماتحت ایس ایس پی بدین کو، کافی ناراضگی کا اظہار کیا، سرنوشت کی، جس پر اس کی اطلاع ایک اہم شخصیت کے جو کاروبار سنبھالتے ان کو ملی۔ انہوں نے اے ڈی خواجہ سے بہت زیادہ ان کی ہاٹ ٹاک ہوئی آپس میں، لیکن اس کے بعد اے ڈی خواجہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں اب رہنا مشکل ہے، اس لیے آج وزیر اعلیٰ نے ان کو واضح احکامات دیے کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اچھا اختیار کھوکر، یہ بتائیے گا کہ گویا کہ اس قدم سے اور کئی دوسری چیزوں سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ جو مراد علی شاہ کا کہ شروع میں ایک پرسپشن بن رہا تھا کہ شاید یہ کچھ بہتر انداز کی گورننس کریں گے، کچھ بہتر انداز کی فیصلہ سازی کریں گے، کچھ میرٹ کو سامنے رکھیں گے، لگتا نہیں ہے کہ 1% بھی کوئی چینج آیا ہے قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ میں۔ بالکل اسی طرح سے تابعداری ہے، اسی طرح کی وفاداری ہے، اسی طرح کے فیصلے ہیں جس میں میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کا کہیں دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اس معاملے میں کیا ہوا، خاص طور پہ آئی جی کے معاملے میں، کیونکہ یہ تو بہرحال بے عزتی بھی ہے نا چیف منسٹر کی؟ ہاں جی کامران صاحب، جب 4 مہینے پہلے مراد علی شاہ صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کا منصب سنبھال رہے تھے، اسی جگہ پر ہم سی ایم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے تو اس وقت یہی سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جو ریٹ ہے وہ برقرار رکھ سکیں گے، کیونکہ سید قائم علی شاہ کے لیے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ تھا کہ اس کے دور حکومت میں سندھ حکومت کے معاملات وزیر کے اعلیٰ کے علاوہ اور کئی لوگ چلا رہے تھے جو باہر کے لوگ تھے۔
تو یہ ایک سوال تھا کہ کیا مراد علی شاہ صاحب بھی اسی طرح چلیں گے جس طرح سید قائم علی شاہ صاحب چلے، یا وہ اپنی چین آف کمانڈ جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. لیکن اب یہ اے ڈی خواجہ کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں جو پاور کا مرکز ہے سندھ میں وہ یہ جو ہمارے پیچھے ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس، یہ نہیں بلکہ کئی اور لوگ ہیں. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ سندھ کی جو بیوروکریسی ہے، اعلیٰ بیوروکریسی، آج اس کا مورال بہت ڈاؤن ہوا ہے. آج میں سندھ سیکریٹریٹ گیا، وہاں ان کے لوگوں میں بہت تشویش ہے، اور اس کے علاوہ پولیس کا مورال تو یقیناً ڈاؤن ہوا، لیکن اعلیٰ بیوروکریسی اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو پتہ پڑ گیا کہ مراد علی شاہ یہاں مرکز نہیں ہے پاور کے، کوئی اور ہے. اور اس کی ایک مثال آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مراد علی شاہ کے اپنے بہنوئی تھے آصف حیدر شاہ، پچھلے دنوں وہ کمیشن کراچی کے عہدے پہ تھے. ان کو صرف اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ سیسی کا ایک پلاٹ سائٹ کا جو یہی گروپ کاشتکاروں سے جو گڈے کے معاملے پہ اے ڈی خواجہ کو جس نے ہٹایا ہے وہ ہتھیانا چاہتا تھا. مراد علی شاہ اور آصف حیدر شاہ نے مخالفت کی تو وہ ان کو ہٹا دیا، اور آج تک مراد علی شاہ اپنے اس بہنوئی کو پوسٹنگ نہیں دلا سکے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی مثال دوسری ہے کہ ایک جاوید جاگرن وی سی تھے لاڑکانہ کے، انہوں نے ٹھیکے نہیں دیے ان کے مرضی پہ، اس گروپ کے مرضی پہ، اس کو ہٹا دیا. پچھلے دنوں اس جاوید جاگرانی کے لیے ایک پروپوزل آیا کہ اس کو کہیں اور لگا دیا جائے، تو مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ شاید وہ گروپ نہ دوبارہ مجھ سے ناراض ہو جائے. وہ 18 گریڈ کا افسر اگر چیف منسٹر اپنی مرضی سے نہیں لگا سکے تو پھر ظاہر ہے اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ سندھ میں کیا صورتحال ہے. ایک پوری بدقسمتی کی صورتحال ہے، یہی کہہ سکتے ہیں. تو اور ابھی بھی مطلب وہی لوگ جو نیب زدہ تھے. بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے، جناب ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے. واضح ہے صورتحال کیا ہے، اور اس سے زیادہ کیا سامنے نظر آئے گی کہ ایک بہترین شخصیت، بہترین آئی جی کو، ایک رسپانسبل آفیسر کو، ہائی ریگارڈڈ آفیسرز کو، اس کو اس طریقے سے جبری رخصت پہ بھیج دیا جیسے کہ آج مراد علی شاہ نے کیا ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ مراد علی شاہ یہ چیف منسٹر ہاؤس نہیں ہے، بلکہ کہیں اور سے یہ کام چل رہا ہے.